کی طرف اور وہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ، اللہ چاہتا ہے ان کو فائدہ نہ دے آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا جنہوں نے مول لیا۔ تو اللہ نے یہاں پر صاف اعلان کر دیا کہ جو کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، وہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، اسلام کی طرف مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ دشمن حملہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اللہ تمہیں دنیا ہی میں جو کچھ دینا ہوگا دے کر ختم کر دے گا، آخرت کے لیے تمہارے کوئی چیز برابر نہیں ہوگی۔ اسی کو قرآن نے کہا آخرت میں مرنے والوں کے لیے تمہیں کوئی کسی طریقے سے کوئی چیز لاحق نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک غم سے دور ہوگا، اور جنت نام ہی ہے اس چیز کا کہ انسان غم سے دور ہوگا، غم سے دور ہوگا، کس طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہاں پر مصیبتوں کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ وہاں کسی طریقے سے کوئی مصیبت کا سایہ تک نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے منکر تھے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ہاں ماشاءاللہ چلیے لوئس جی بھائی ماشاءاللہ فرسٹ آ گئے، اسپورٹ جی ماشاءاللہ آ گئے ہیں جلدی ماشاءاللہ۔ ہاں اب آپ کا لائک یہ آ رہا ہے، یہ کہتے کیا کہتے ہیں اس کو، کمنٹ آپ کا میسیج آ رہا ہے۔ اس وقت پتہ نہیں پرابلم کیا ہو گیا تھا یار، اچانک پھر مجھے کاٹنا پڑا، یہ دوبارہ لائیو آیا ہوں میں، تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، چونکہ اچانک نیٹ بند ہوا، مطلب یہ ہو گیا تھا ریکنیکٹ، اس کے بعد اچانک جو ہے پھر جو ہے چاٹ ہی آنا بند ہو گیا، چیٹ آنا بند ہو گیا، تو اب انشاءاللہ آپ سب کا آ رہا ہے۔ چلیے بیسٹ ہے آپ لوگوں۔ تو اسی کو قرآن نے کہا کہ ماشاءاللہ حزن فی غلیظ القلب لا یجعل لهم حزن، انٹرنیٹ پرابلم ہوگی سر، ہاں وہی معاملہ ہم کو بھی لگ رہا ہے، انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ہے نا بالکل کاٹنا پڑا۔ بتائیے اتنا ہو گیا تھا ہمارا 40-45 منٹ کا، ضائع تو نہیں ہوا، اس کو اپلوڈ ہو گیا ہے وہ، لیکن جو لوگ جڑے ہوئے تھے پھر سے جڑنا پڑے گا نا، مسئلہ تو یہ بھی نا گڑبڑ ہو جا رہا ہے۔ جو لوگ جڑے ہوئے تھے تو وہ لوگ پھر سے سمجھ لیجئے اب نمبر سے آئیں گے، تو وہ 18,000 ہو گیا تھا، حالانکہ ابھی 45 منٹ میں 18,000 ویوز آ چکا تھا، اس میں 18,000 ویوز آ چکا تھا اس میں، اور کتنا 30 یا 35 سبسکرائب ہو چکے تھے، تو وہ تو اپلوڈ ہو گیا، کام میں آ گیا، لیکن ایک جو سلسلہ بندھا ہوا تھا وہ سلسلہ ٹوٹ گیا نا۔ بہرحال کبھی کبھی موبائل والے بھی سمجھ لیجئے، انٹرنیٹ والے بھی جو ہے مولوی مولانا کو کہتے ہیں کہ ان کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ کبھی کبھی جو ہے انٹرنیٹ والے بھی سوچتے ہیں یار مولانا آگے نہ بڑھ پائے، کوئی مولانا جو ہے نا اچھا جو ہے نا نہ، تو ہمارے دشمن تو ہر طرف بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمارے ایک ساتھی تھے، مفتی صاحب تھے، تو وہ کہنے لگے، وہ بھی یوٹیوب چلاتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ یوٹیوب والا نہیں چاہتا ہے کہ کوئی مولانا کو پلے بٹن ملے، کوئی مولانا کو جو ہے کوئی اچھی انکم وغیرہ ہو، اس لیے جو ہے ہمارا اتنا لائک ہو گیا ہے، تب جا کے وہ 1 لاکھ سبسکرائب ان کا ہو گیا، تو پھر ان کو پلے بٹن دیا گیا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ یوٹیوب والا کو اگر آپ سے محبت اب ہو گئی ہے، پہلے سے دشمنی تھی اب محبت ہو گئی، اس لیے اب دے رہا ہے، ٹھیک ہے سمجھے؟ ماشاءاللہ جی سر، شیطانی کرتے ہیں وہ، اور یہ زیادہ ویز ہونے تو اور پریشان کریں گے۔ ہاں تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ طالب علم جی آ گئے ہیں ماشاءاللہ، تو کبھی کبھی یوٹیوب والا بھی دشمنی کرنے لگتا ہے کہ مولانا کا چہرہ دیکھ کے چلو ان کو آگے نہیں بڑھانا، ان کو پیچھے کر دو۔ ہندو حلال کھا سکتے ہیں کیوں نہیں کھا سکتے؟ ہندو کو گوشت کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہندو ہم گوشت ہم لوگوں کے لیے بنا ہے، مسلمانوں کے لیے بنا ہے، اور جو ہے ساگ سبزی آپ لوگوں کے لیے بنا ہے، تو آپ لوگ ساگ سبزی کھائیے، آپ لوگ گوشت نہ کھائیے۔ الحمدللہ ہم مفتی صاحب ہیں۔ چلیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے ہم اب اپنا کام شروع کر دیں۔ آگے قرآن نے کہا تو آگے قرآن نے کہا ہے کہ غم میں نہ ڈالے تجھ کو وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر کی طرف، اور وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ، اللہ چاہتا ہے ان کو فائدہ نہ دے آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ جنہوں نے مول لیا کفر کو ایمان کے بدلے، جنہوں نے مول لیا کفر کو ایمان کے بدلے، وہ نہ بگاڑے گا اللہ کا کچھ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔
ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اور یہ نہ سمجھیں کافر کے کہ ہم جو مہلت دیتے ہیں ان کو کچھ بھلا ہے ان کے حق میں، ہم تو مہلت دیتے ہیں ان کو تاکہ ترقی کرے وہ گناہوں، اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ اب یہاں پر ایک بات اشکال ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ پھر اتنے کافروں کو سب سے زیادہ مال دیا ہوا ہے، اور آج پوری دنیا میں سروے کر لیجئے، مسلمانوں سے 90% لوگ زیادہ مالدار ہیں، زیادہ طاقتور ہیں، اور زیادہ مسلمانوں کو دشمن سب سے زیادہ طاقتور ہے، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، ایٹم بم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ طاقتور ہے۔ تو کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اس لیے انہوں کو مال دیا، مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے اس لیے ان کو مال نہیں دیا؟ نہیں، اللہ آزما رہا ہے، اللہ مال دے کے تمہیں آزما رہا ہے۔ اللہ دنیا میں کہتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ جو انہیں مہلت دے رہا ہے، ان کی برائیاں عروج پہ جا رہی ہیں۔ آج شیطان کے گروہ امریکہ اور اسرائیل کو اللہ جو مہلت دے رہا ہے، ان کی رسیاں جو ڈھیل دے رہا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو ان سے محبت ہے اور مسلمانوں سے دشمنی ہے اور مسلمانوں کو نہیں چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی رسی کو ڈھیل دے رہا ہے۔ یاد رکھو، اللہ ابھی کہہ رہا ہے کہ تمہیں رسی ڈھیل دے رہے تاکہ تم اپنے جرائم میں، اپنے مجرمانہ عمل میں، اپنے برائیوں میں تم پکے ہو جاؤ، اور اللہ پھر جب تمہاری رسی کو کھینچے گا، اور یاد رکھو جب رسی کھینچے گا تو تمہاری نانی دادی یاد آ جائے گی، تمہاری نسلیں یاد آ جائیں گی، پھر تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ شیطان امریکہ، یہ گروہ امریکہ اور یہ اسرائیل تمہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کی رسی ابھی ڈھیل ہی دے رہی ہے۔ شیطان فرعون کو بھی اللہ نے ان کی رسی ڈھیل دی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو خدا بنایا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اللہ نے ان کی رسی کو ڈھیل دیا۔ جب ان کی رسی ٹائٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر اس کے بعد ان کو دریائے نیل میں ڈبو کر مارا، اور دنیا کے لیے عبرت بنا دیا ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے وہ عبرت بن کر ہے۔ قرآن نے کہا وَنُنَجِّيكَ فِي بَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ ہم ان کے جسموں کو، فرعون کے جسموں کو بچا لیں گے، اور ان کے آنے والی نسلوں کے لیے ان کو عبرت بنائیں گے، نشانیاں بنائیں گے۔ دیکھو، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں لایا تھا، آج اس کا کیا حال ہو گیا ہے۔ آج سائنس دانوں نے جب پڑھا کہ فرعون کی لاش اتنے اربوں خربوں سال رہ گئی ہیں اور ابھی تک کیسے زندہ ہے، تو ابھی تک کیسے ان کی جسم کو سلامتی ہے، تو سائنس دانوں نے تحقیق کی، دریائے نیل میں جب گئے، جب ان کے جسم کو نکالا تو بالکل جسم صحیح سالم تھا۔ تو اللہ نے اس لیے بچایا تھا تاکہ آنے والوں نسل کے لیے یہ عبرت بنا دیا جائے کہ جو اللہ کے ساتھ اللہ کے اپنے آپ کو خدا کہے گا، ان کا یہی حشر ہوگا۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا ہے کہ یہ نہ سمجھے کافر کہ ہم جو مہلت دیتے ہیں ان کو کچھ بھلا ہے ان کے حق میں، ہم تو مہلت دیتے ہیں ان کو کہ ترقی کرے وہ اپنے گناہ میں۔ ہم مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہ میں ترقی کرے، وہ اپنے گناہ میں مجرم ہو سکے، اور زیادہ اپنے جرائم میں پھنستے چلے جا چکے، اور زیادہ وہ گناہوں کا مستحق بنتا چلا جا چکے، اور جب اللہ اپنے اس عمل کو اور ان کے جرائم جب عروج تک پہنچ جائیں گے، جب اللہ رسی کھینچے گا، پھر ان کو کوئی یاد نہیں آئے گا، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور ایمان والے، اور جو انہوں نے ایمان کے بدلے، اب قرآن نے آگے کہہ دیا کہ جنہوں نے مول لیا کفر کو ایمان کے بدلے، اب یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ چند سکوں پر، چند کوریوں پر، چند پھوٹی کوریوں کے بدلے اپنے ایمان کو بیچ کھاتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ اللہ کا ان پر سخت لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے ایسے لوگوں پر جو چند دنیا کی چند سکوں پر، چند پھوٹی کوریوں پر اپنے ایمان کو بیچ کھاتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ قرآن نے کہا
इस तरह के माने होते हैं बेच देने के। इन्नल्लज़ीना इश्तरौल कुफ्र बिल ईमान लन यज़ुर्रुल्लाह शैअ व लहुम अज़ाबुन अलीम वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू ईमाना व लहुम अज़ाबुम मुहीन। और जिन्होंने मोल लिया कुफ्र को ईमान के बदले वो न बिगाड़ेंगे अल्लाह का कुछ और उनके लिए है दर्दनाक अजाब। ये न समझे काफिर की जो हम मोहलत देते हैं उनको कुछ भला है उनके हक़ में, हम तो मोहलत देते हैं उनको तरक्की करे वो अपने जराइम में, वो अपने गुनाह में, और उनके लिए अजाब है रुसवा करने वाला अजाब, उनके लिए अजाब है रुसवा करने वाला अजाब। इसलिए कुरान ने साफ ऐलान कर दिया है कि अल्लाह की धरती पर रहकर अल्लाह की बात मान कर चलना है, कुफ्र को अपने करीब तक नहीं आने देना है। जितने माशाअल्लाह आगे कुरान ने कहा मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीथ मिनत तय्यिब व मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलकिन्न अल्लाह यजतबी मिन रुसुलिहि मन यशा फआमिनु बिल्लाहि व रुसुलिहि व इन तु'मिनु व तत्तक़ू फलकुम अज्रुन अज़ीम। अल्लाह वो नहीं कि छोड़ दे मुसलमानों को उस हालत पर जिस पर तुम हो जब तक कि जुदा न कर दे नापाक को पाक से, और अल्लाह नहीं है कि तुमको खबर दे गैब की, लेकिन अल्लाह छांट लेता है अपने रसूलों में से जिसको चाहे। सो तुम यकीन लाओ अल्लाह पर उसके रसूलों पर, अगर तुम यकीन पर रहो और परहेज़गारी पर तो तुमको बड़ा सवाब है। अल्लाह ने यहाँ पर साफ ऐलान कर दिया है। जी प्रोफेट मोहम्मद पीस के तो वो तो पैकर थे, पीस के वो मैसेंजर थे, और प्रोफेट पीस ही के लिए जाने जाते हैं। लिहाजा कुरान ने आगे ऐलान कर दिया है कि तुम अल्लाह मुसलमानों को नहीं छोड़ेगा कि उनको शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला रहे, या अल्लाह ताला उन्हें नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ताला बुराई को अच्छाई से अलग कर देगा और अच्छाई को बुराई से अलग कर देगा। अब अल्लाह ने ये भी बताया कि जो बुरे लोग होंगे अल्लाह उन्हें छाड़ देगा और जो अच्छे लोग होंगे अल्लाह उन्हें छाड़ देगा, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि करना क्या है। अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह यासीन में फरमाया कि वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, कल क़यामत में अल्लाह ताला कहेगा कि ऐ मुजरिमों आज तुम लोग अलग हो जाओ, ईमान वाले अलग हो जाओ, गैर ईमान वाले अलग हो जाओ। तो वहाँ पर बाइकाट किया जाएगा, वहाँ पर छांटा जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला पाकी और नापाकी को एक साथ जमा नहीं करता, अल्लाह ताला पाकी और नापाकी को एक साथ नहीं जमा करता, बल्कि अल्लाह पाकी को अलग कर देता है और नापाक को अलग कर देता है, क्योंकि जान सके कि कौन पाक है कौन नापाक है। दुनिया में भी अल्लाह ताला ने चीज़ों में भी पाक चीज़ों को अलग कर दिया है, नापाक चीज़ों को अल्लाह ने अलग कर दिया है। अल्लाह ने बता दिया है कि कौन पाक चीज़ है, क्या खा सकते हो क्या नहीं खा सकते। अल्लाह ने जानवरों में कौन से जानवर खा सकते हो कौन से जानवर नहीं खा सकते। अल्लाह ने कुत्ता को हराम कर दिया, कुत्ता नहीं खा सकते। अब अगर कोई खा रहा है तो उसकी बदकिस्मती है, उनकी गधापन है उनका, जो कुत्ता खाए तो खाओ तुम, फिर उस कुत्ते का कोई इलाज है जो कुत्ता खाए। और इसी तरीके से अल्लाह ने खिंजीर को हराम कर दिया है, बिल्ली को हराम कर दिया है, सांप को हराम कर दिया है। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने बेशुमार चीज़ों को, बेशुमार जानवरों में और बेशुमार चीज़ों में अल्लाह ने कीड़े मकोड़ों को खाने से हराम कर दिया है। अब अगर कोई खाए तो वो कुत्ता खाए, कोई कीड़ा मकोड़ा खाए, कोई सांप खाए, कोई बिच्छू खाए, तो ये उनकी नादानी है, उनकी गलत फहमी है, उनकी ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए वो खाए उसकी मर्ज़ी है। मर्सीफुल है अल्लाह, जाहिर सी बात है अल्लाह मर्सीफुल है। अल्लाह इज़ वेरी मर्सीफुल इन द नेम ऑफ अल्लाह द बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल इन द नेम ऑफ अल्लाह इन द नेम ऑफ अल्लाह द बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल है अल्लाह। जाहिर सी बात है तो अल्लाह इसलिए जाहिर कर देता है। जी एक मिनट ज़रा कोई बुला रहा है।
کیا بات بولے نا کیا بات اللہ اکبر. ہاں ایک لوگ آ گئے تھے ذرا ان کی وہ سب ایک لوگ آ گئے تھے جو کیا کہتے ہیں شادی کا دن تاریخ اتروا رہے تھے کہ کسی کی شادی ہے ان کا دن تاریخ اتارنا ہے کہ دن تاریخ اتار دیجئے کون سے دن اچھا پڑے گا. آپ مولانا ہیں بتا دیجئے کہ کون سی تاریخ میں شادی اچھی ہوگی سکسیز ہوگی. ہم نے کہا کہ سکسیز ہونے کے لیے دن تاریخ نہیں دیکھا جاتا ہے, سکسیز ہونے کے لیے انسان کے اخلاق دیکھے جاتے ہیں. اچھی بیوی لاؤ محبت کرنے والی پیار کرنے والی اور بیوی جو شانتی کے دودت ہو. اور تم اگر لاؤ گے ایسی بیوی کو جو گھر کو اٹھا لیا جائے بالکل جو ہے گھر کو آسمان پہ اٹھا لے تو اور گھر کو جو ہے گالی گلوچ سے بھر دے اور یہ کیا کہتے ہیں نا اس زمانے میں ماڈرن زمانے کی اگر تم بہو لا رہے ہو ماڈرن زمانے کے تم اگر پتو لا رہے ہو تو پھر وہی تو ہوگا. پھر پورے خود ناچتی ہے پھر پورے گھر کو نچائے گی. پھر وہ پھر پورے گھر کو نچائے گی. تو دن تاریخ ہم مولانا ہیں ہم سے دن تاریخ اتروا لو گے اچھا دن تاریخ اتار کے ہم دے دیں گے. پتہ یہ چلا تم ماڈرن کو لے آؤ پھر وہ خود ناچے گی خود پورے گھر کو نچائے گی. پھر تم جانو تمہارا کام جانے. ہم دن تاریخ پھر کہو گے کہ مولوی صاحب کون سا دن اتار کے آپ دے دیے ایسا دن دے دیے کہ ہماری بیوی خراب نکل گئی. بھائی خراب نکل گئی تو اس میں مولوی صاحب ذمہ دار ہے کیا؟ خراب نکل گئی تو کوئی مولوی صاحب ذمہ دار ہے؟ ہم نے تو اپنے حساب سے اچھا دن تاریخ دے دیا آپ کو. اب خراب نکل گئی تو تم جانو تمہارا کام جانے. جی سمجھے ہے کہ نہیں؟ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب دن تاریخ مولانا ہیں آپ تو مولانا ہیں آپ کوئی اچھا دن تاریخ دعا کر دے کہ اچھی پتو مل جائے کوئی اچھی پتو ہم کو گھر میں دے دے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں کوئی اچھی پتو لا دے تاکہ گھر کو سنبھال سکے. تو ہم نے کہا ناچ گانے ڈی جے باجے کے ساتھ جاؤ گے پتو کو لانے کے لیے اور جو ہے تو ناچ گانے کر کے جاؤ گے اور جاؤ گے ماڈرن کو تم لاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ خود بھی ناچے گی اور پورے گھر کو نچائے گی. پھر تم ہم سے روتے ہوئے مولانا کے پاس آؤ گے کہ مولانا صاحب کوئی تعویذ دے دیجئے کوئی کچھ دے دیجئے کوئی تعویذ دے دیجئے تاکہ جو ہماری پتو سدھر جائے. ہم نے کہا اب نہیں سدھرے گی. تم پہلے دن جو ہے ڈی جے اور گانے اور باجے کے ساتھ گئے تھے لانے کے لیے نچنیے کو لانے گئے تھے تو آج ناچو. پھر تم گئے تھے ویسے پتو کو لانے کے لیے تو ناچتے رہو. اب ہم اس میں کچھ ہمارا کوئی دعا تعویذ کام نہیں آئے گا. اب سمجھے ہے نا ہمارا دعا کا تعویذ اب کوئی کام نہیں آنا یہاں پر. اب چلیے بہرحال تو ہاں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن میں یہ مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ناپاک لوگوں کو اور پاک لوگوں کو الگ کر دے گا کل قیامت میں بھی اور آج دنیا میں بھی. اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پاک ہے کھانے کے اعتبار سے کون سی چیز ناپاک ہے پہننے کے اعتبار سے کھانے کے اعتبار سے رہنے کے اعتبار سے. اللہ از دا گریٹ. تو صحیح بات ہے. تو اللہ نے یہ پاک کر دیا ہے بتا دیا ہے کہ کون سی چیز کو اختیار کرنا ہے کون سی چیز کو اختیار نہیں کرنا. اب یہاں پر ایک اور آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پاس ہی غیب کا علم ہے لیکن اس غیب کے میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تھوڑا بہت غیب کا علم دے دیتا ہے اور اسی وقت کے لیے دیتا ہے جس کو رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو غیب کا علم دے دیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ تاکہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء کہ جس کو چاہتا ہے اس کو غیب کا علم دے دیتا ہے. اب اس بنیاد پر یہ کہنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے یہ بالکل سراسر غلط ہوگا.
حضور پاک کو تو غیب کا علم نہیں تھا، یعنی لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کچھ غیب کی خبریں اللہ نے حضور پاک کو دی۔ اب کچھ غیب کی خبروں کی بنیاد پر یہ کہنا کہ حضور پاک کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتیں بتا دیں، حضور عالم الغیب ہو گئے، تو حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ اس میں تو بے شمار انبیاء ایسے ہیں جس کو غیب کی خبر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے اللہ نے غیب کی خبر دی، یعنی غیب کی باتیں، یعنی چھپی ہوئی باتیں جو پہلے موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تو اللہ نے اس کا علم دیا ان کو، تو کیا اس بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام بھی عالم الغیب ہوئے؟ اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت ساری خبریں دی ہیں، تو کیا وہ بھی عالم الغیب ہو گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور بے شمار انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بتائی ہیں جو بات ان کو پہلے سے خبر نہیں تھی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے عالم الغیب ہو گئے؟ تو پھر نبی ہی کے لیے عالم الغیب کا لفظ کہنا یہ تو بالکل غلط ہو گیا۔ لہٰذا یہاں پر جو بریلوی حضرات اشکال کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی والی آیت پیش کرتے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ نہیں ہے تم کو خبر دے غیب کی، لیکن اللہ چھانٹ لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ بے شمار رسولوں میں سے، دیکھیں لفظ رسول کا لفظ ارشاد فرمانا ہی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے بے شمار رسولوں کو غیب کی خبریں دی ہیں۔ اس بنیاد پر صرف نبی کو ہی عالم الغیب کہنا یہ تو غلط ہوگا۔ یہ تو پھر سارے نبی کو کہو کہ سارے نبی عالم الغیب تھے اور اللہ بھی عالم الغیب ہے، تو پھر اللہ اور نبیوں میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر آپ کہیں گے کہ نہیں ذاتی اور عطائی کا مسئلہ ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ذاتی عطائی میں پھر آپ یہ بھی تو مانتے ہیں کہ عطائی میں بھی کل علم غیب ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بعض علم غیب ہے، لیکن آپ تو کل علم غیب کی بات کہتے ہیں، لہٰذا کل علم غیب یہ بالکل غلط ہوگا، کیونکہ حضور عطائی میں بھی اللہ تعالیٰ نے کل علم غیب نہیں دیا بلکہ بعض علم غیب دیا۔ بعض علم غیب کو کل علم غیب پر یہ لگا دینا یہ بالکل سراسر غلط ہوگا۔ اللہ کی صفات میں اللہ کے علم، صفات فی العلم میں اللہ کے ساتھ شریک ہونا ہوگا، اور یہ بالکل غلط ہو جائے گا، اور سمجھ لیجئے یہ تمام چیزیں قرآن اور حدیث کے خلاف عقیدہ ہو جائے گا۔ اس لیے کو قرآن نے کہا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ رسولی وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ اللہ چھانٹ لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے، سو تم یقین لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ اگر تم یقین پر رہو اور پرہیزگاری پر تو تم کو بڑا ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی بات صاف کہہ دی انسانوں کو کہ تم پر اللہ تعالیٰ پر کیسا ایمان لانا ہے۔ چلے آگے قرآن نے آگے کیا بیان کیا ہے؟ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ اور نہ یہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے، کہ یہ بخل بہتر ہے یہ ان کے حق میں، بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے حق میں۔ توق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں وہ مال جس میں بخل کیا تھا۔ قیامت کے دن اللہ وارث ہے آسمان اور زمین کا، اور اللہ جو تم کرتے ہو سو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ نے سنی ان کی بات جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہیں اور ہم مال اور اب مالدار، اب لکھ رکھیں گے ہم ان کی بات جو خون کیے ہیں انہوں نے انبیاء کے ناحق، اور ہم کہیں گے چکھو عذاب جلتی آگ کا۔ اب اللہ نے 2-3 باتیں اس آیت میں ارشاد فرمائی ہے کہ یہاں پر اللہ نے ان لوگوں کو یہ بات فرمائی کہ جو لوگ اپنے مال کو سنجوگ کے بچا کے پیٹی میں دبا کے رکھتے ہیں اور کسی دوسرے کو دینے میں بخل سے کام لیتے، بخیلی کرتے ہیں، مکھی چوس بنتے ہیں، کنجوس بنتے ہیں، اللہ نے اسے کہا کہ تم مال کو بچا کے رکھتے ہو، ان کا حساب اللہ ضرور لے گا کہ تم نے مال بچا کے رکھی ہے، غزہ کے مسلمان مرتے رہے، تم مال بچا کے رکھے، فلسطین کے مسلمان مرتے رہے، لبنان کے مسلمان مرتے رہے، انسانیت تڑپتی رہی، انسانیت دم توڑتی رہی، تم اپنے مال
کو پیٹی میں سجا سجا کے رکھے اور تم نے انسانیت کی مدد نہیں کی، اللہ تعالیٰ کہے گا تم پیٹی میں جو بچا کے رکھتے تھے، یاد رکھو سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اسی مال کو اللہ تعالیٰ تمہارے سانپ کی شکل بنا کے تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور کہا جائے گا جو تم نے بخل کیا ہے، ہندوستان کی انسانیت جتنے غریب تھے تم نے پیسے اس میں تقسیم کیوں نہیں کیے جب اللہ نے تمہیں دیے تھے؟ فلسطین کے مسلمانوں کی، غزہ کے مسلمانوں کی، ایران کے مسلمانوں کی، اور سعودی عربیہ جہاں بھی غربت تھی وہاں تم نے کیوں نہیں کی؟ وہ تم نے اپنے مال کو سنجوگ کے رکھا، تمہارا آج توق بنا کر تمہارے گلوں میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ تم نے اپنے مال کو اپنا حرص کا مادہ بناتے رہے، اور انسانیت تڑپتی رہی، انسانیت دم توڑتے رہی، غریب دم توڑتے رہے، اور تم نے اس کو اپنا پیسہ نہیں دیا۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ بخل کرنے والے، بخیلی کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب البخل، ان اللہ لا يحب، کہ اللہ بخیل کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ بے شمار اللہ پسند کرتا ہے خرچ کرنے والے کو، اللہ پسند کرتا ہے سخی کو۔ لہٰذا جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو انسانیت کو دم توڑنا پڑ رہے ہیں لیکن اپنے مال کو سنجوگ کے رکھتے ہیں، قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ نہ یہ خیال کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی ہے، اللہ ہی نے ان کو مال دیا تھا کہ تاکہ تمہارے ذریعے سے غریبوں میں تقسیم ہو، لیکن تم نے مال کو بچا کے رکھ کے تم نے غریبوں کو ستایا، اس پر جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے۔ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں، بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے حق میں، توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان کے مال کا ان کو توق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں، وہ مال جس میں وہ بخل کیا کرتے تھے قیامت کے دن۔ اور اللہ وارث ہے آسمان اور زمین کا، اور اللہ جو تم کرتے ہو سو وہ جانتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر صاف اعلان کر دیا کہ تمہارے دلوں میں جو بات چل رہی ہے وہ سب اب یہاں پر اللہ نے سب اللہ جانتا۔ اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ زمین اور آسمان کا وارث کون ہے، زمین اور آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ لہٰذا یہاں پر اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ اللہ ہی ملک السما، اللہ ہی کی بادشاہت ہے زمین میں بھی آسمان میں بھی۔ آج اگر اللہ نے کسی کو اس زمین کا مالک بنا دیا، کسی کو بادشاہت دے دی، کسی کو کسی ملک کا امیر بنا دیا، کسی کو کسی ملک کا بادشاہ بنا دیا، کسی کو کسی زمین کا انہیں حکومت دے دی، لوگوں پر فوقیت دے دی، تو وہ اپنے آپ کو خدا تسلیم نہ کرنے لگے، وہ اپنے آپ کو بڑا تصور کرنے لگے، وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنے لگے کہ سب کچھ ہم ہی ہیں، ہم ہی خطے کے مالک ہیں۔ فرعون نے بھی یہی سمجھا تھا، اللہ نے تھوڑی سی بادشاہت دی تھی، اور اللہ نے جب بادشاہت دی وہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا، نمرود خدا کہنے لگا، حامان خدا کہنے لگا، اپنے آپ کو جنت بنوانے لگا۔ تو یاد رکھو ایک چھوٹے سے خطے کے اللہ نے تمہیں مالک بنا دیا، اللہ نے تمہیں حکومت دے دی، تو تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہے اور ہم دنیا کے بادشاہ ہیں۔ قرآن نے صاف اعلان کیا للہ ملک، للہ میراث السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کا میراث، زمین اور آسمان کی بادشاہت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، زمین آسمان کی بادشاہت تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر دنیا کا کوئی انسان کو کچھ بنا دے تو وہ نہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ سب کچھ ان کو مل گیا ہے اور وہی خدا ہے۔ اب ان کو کبھی گدی سے نہیں ہٹنا ہے، ہر ایک کی باری آتی ہے گدی سے ہٹنے کی، اور ایک انشاءاللہ گدی سے ہٹے گا اور اللہ کی بادشاہت چلے گی۔ اسی کو کہا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ یہاں کام چھوٹ رہا ہے نا ابھی، تو ایک گھنٹہ تو کب جائیں گے؟ ایک گھنٹہ رکنا چاہیے۔ کہاں کا ہے؟ یہاں گاؤں انہی ان کا گاؤں یہی ہے۔ تو دن تاریخ لکھوا لیجئے، وہاں کسی سے اتروا لیجئے گا، کوئی مولانا وہاں بھی تو ہوں گے کٹیا گنج میں۔
تو نرکٹیا گنج میں امام صاحب ہوں گے نا؟ تو ہاں تو یہیں پر اتارنا ہے. تو لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ دن تاریخ لکھا ہوا ہے؟ اچھا او اچھا. اب تو ٹائم ہو گیا، بتائیے اس میں ہم کو کام چھوٹ جائے گا آپ کا، ہم شادی بیاہ کا کام کرنے جائیں. پیپر تو ہے ہی ہیں، کاپی تو ہے ہی ہیں. اچھا اچھا. اچھا ٹھیک ہے، ان کو بول دیجیے. ٹھیک ہے ٹھیک. ہاں تو ماشاءاللہ وہ آ گئے تھے، ایک آدمی شادی کا پریشان کر رہے ہیں کہ شادی کروا دو شادی کروا دو. چلیے ہاں تو اللہ نے قرآن میں صاف اعلان کر دیا کہ زمین اور آسمان سب اللہ کا ہے. اللہ نے اگر دنیا میں کسی کو حکومت دے دی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ تمہاری حکومت ہمیشہ کی کام آئے گی، بلکہ وہ تمہاری چند دنوں کے لیے اللہ نے تمہیں حکومت دے دی ہے، اور وہ کسی خطے کا تمہیں مالک بنا دیا ہے. تو ایسا نہ سمجھو کہ وہ تمہارا ہی ہو گیا، بلکہ چند دنوں کے لیے اللہ نے تمہیں بادشاہت دے دی ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت کا جب مر کر جائے گا تو اللہ پوری بادشاہت بڑے سب پوری دنیا کے جب انسان پڑے ہوں گے تو اللہ کہے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے، کس کی حکومت ہے. کوئی نہیں بولے گا کون ہے بادشاہ، کسی کا جواب نہیں آئے گا. پاکستان سے ہے نہیں، پاکستان سے نہیں ہے. چلیے آگے قرآن نے کہا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق. بے شک اللہ نے سنی ان کی بات جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار. اب لکھ رکھیں گے ہم ان کی بات جو خون کیے ہیں انہوں نے انبیاء کے ناحق، اور ہم کہیں گے چکھو عذاب جلتی آگ کا. اللہ نے یہاں پر ایک اور بات کہہ دی کہ بہت سے لوگ اپنے منہوں سے بیکار بات نکالتے تھے، بیکار کی باتیں اپنے منہ سے نکالتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے. کیا بولتا تھا؟ ان اللہ فقیر، کہ اللہ فقیر ہے. ایسے لوگ ظالم لوگ ہیں جو اپنی زبان سے اس طرح کی بات نکالتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم لکھ لیں گے اس کی بات جو انہوں نے اپنی زبان سے بکواسات کی ہیں، اپنی زبان سے ایسی باتیں نکالی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لکھ دے گا. اور یاد رکھو اللہ نے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کی بات کو ہمیشہ کے لیے یہ بتائے گا کل قیامت کے روز کہ تم نے جو یہ بات کہی ہے کہ اللہ فقیر ہے، تو تم یاد رکھو اللہ فقیر نہیں بلکہ اللہ ہی ہے جنہوں نے تمہیں طاقت دی، ہمت دی. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کا اللہ کے خزانے میں کسی طرح کی کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے لیے اس طرح کے الفاظ کہنا سراسر انسان غلطی پر ہے، غلطی پر ہے، غلطی پر ہے. لہٰذا قرآن نے کہا وقتلهم الانبیاء، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے منہوں سے غلط بات تو نکالی ہی نکالی، اوپر سے ان کے درمیان جو پروفٹ آئے، جو میسنجر آف اللہ، انہوں نے شہید کر دیا، انہوں نے قتل کر دیا.
दिया उनको। वक़त्लहुमुल अंबिया, कि अंबिया के कातिल है ये, ईसाई अंबिया के कातिल है, यहूदी अंबिया के कातिल है, ये पादरी अंबिया के कातिल है, और इसी तरीके से ये इज़राइली अंबिया के कातिल है, ये इज़राइल अंबिया का कातिल है, ये यहूदी अमेरिका अंबिया का कातिल है, और इसी तरीके से ये सब के सब कातिल लोग हैं जिन्होंने अपने नबी तक को नहीं छोड़ा, इनको कत्ल कर दिया। जिन्होंने अपने नबी को नहीं छोड़ा कत्ल करने में, तो फिर इंसानियत को कत्ल करने में ये कैसे बख्श सकता है। लिहाजा ये इज़राइल किसी का भी नहीं है, यहाँ तक कि ये अपने अंबिया का नहीं हुआ, तो ये अपने ये टेररिस्ट है, ये लोग जहन्नमी लोग हैं, ये लोग मरदूद लोग हैं, दुनिया में आतंक फैलाने के मुस्तहिक हकदार लोग हैं, दुनिया में दुनिया को लड़ाई के और जंगों के मैदान में झोंक देने के ये लोग कायल हैं, और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंसानियत मर रही है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन और क्या मर रहा है, इनको अपना हिर्स लगा हुआ है, इनको ये लगा हुआ है कि बस हम रहें, हमारी हुकूमत रहे, हमारी मीडिया रहे, हमारी हुकूमत रहे, हम ज़मीन पर गालिब रहें। याद रखें, ऐसे लोग हैं जो लोग पूरे दुनिया के अमन को ख़राब करना चाहते हैं, शांति को ख़राब करना चाहते हैं, शांति को भंग करना चाहते हैं। और आज देख लीजिए पूरी दुनिया में अमेरिका क्या कर रहा है, पूरी दुनिया को ये आग के जंग में झोंक रहा है, पूरी दुनिया को इज़राइल आग के झोंक रहा है। आज पेट्रोल का क्या दाम बन गया है, हॉर्मुज़ बंद है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। ये इन्हीं की खराबियों, इन्हीं की नाकाम साजिशों की वजह से। हाँ, तो कुरान ने साफ ऐलान कर दिया है, ज़ालिका इंटरनेट एंड यूट्यूब वेरी द फर्स्ट। हाँ, यहाँ पर शैतानी कर रहा है यूट्यूब वाले जो है ना, बार बार हमारा जो है नेट ही ख़त्म कर दे रहा है ना। दिस मुफ्ती ब्रदर इज़ और हिंदूज इन द मास्क ऑफ मुस्लिम। अच्छा, तो ये पूरी दुनिया में शक कर रहे हैं, पूरी दुनिया को आग में झोंक रहे हैं। अब देखो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतने बच्चे मर रहे हैं, इन्होंने इस स्कूल के बच्चों को मार दिया, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको बस अपनी हुकूमत चाहिए। दादागिरी दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में अमेरिका चाह रहा है पूरी दुनिया का दादा बन के घूम रहा है। आज उनकी दादागिरी निकल चुकी है, आज उनकी ईरान ने उनकी दादागिरी निकाल दी है, और ये बता दी है सुप्रीम पावर अल्लाह है, ताकत एक अल्लाह के हाथ में है, ताकत एक अल्लाह के हाथ में, सुप्रीम पावर सुपर पावर अल्लाह है। आज पूरी दुनिया में जो घूम रहा था दादा बन के, पूरी दुनिया का मसला सॉल्व करता था, पूरी दुनिया में जिसको चाहता था पकड़ के लिए आता था, पूरी दुनिया में जहाँ चाहता था अपनी टैक्स लगा देता था। इंडिया पे टैक्स लगा दिया उन्होंने कि उनसे तेल खरीदो, उनसे तेल ना खरीदो, इंडिया पे टैक्स लगा दिया, इंडिया पे टैक्स ठोक दिया, टैरिफ ठोक दिया। आज उनकी ठुकाई हो रही है, आज उन पे टैरिफ लग रहे हैं, रिजीम बदलने चले थे, आज वहाँ के लोग इन ट्रंप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे कि इनको बदल दिया जाएगा। तो अल्लाह जब निज़ाम बदलने पर आता है तो ऐसे ही बदलता है। तो पूरी दुनिया का फूफा दादा बन फिर रहा था, आज सब दादागिरी उनकी क्या हो गई, निकल गई, उनकी सब दादागिरी निकल गई। और अल्लाह कहता है पूरी दुनिया में उनको जलील कर दिया, और अल्लाह ने ये दिखा दिया, अल्लाह ने उन्हें दिखा दिया कि अगर तुम अपने आप को कहोगे कि हम सुपर पावर है, पूरी दुनिया में हमारी सबसे ज़्यादा ताकत है, आज उनको जलील कर दिया। जो अपने आप को कहता था हम ताकतवर है, और उसकी ताकत आज ज़िल्लत में मिल गई। पूरी दुनिया हंस रही है उन पर कि तुम्हारी ताकत कहाँ चली गई, तुम्हारी घमंड तुम्हारा कहाँ चला गया, तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ चला गया, सब के सब तहस नहस हो गया। हाँ, इसलिए कुरान ने कहा बादशाहत तो अल्लाह की है, चंद छोटे से गली का तुम्हें टुकड़ा देकर तुम्हें बादशाह बना दिया जाता है तो तुम समझने लगते हो हम दुनिया के दादा हैं, हम दुनिया के बादशाह हैं, हम दुनिया के खुदा हैं। तो याद रखो, चंद गली के चंद टुकड़ों पर अगर तुम्हें हुकूमत दे दी तो तुम ये ना समझो कि सब कुछ हम ही हैं, बल्कि
تم جہالت میں پڑ رہے ہو، حکومت تو صرف اللہ کی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا بادشاہ تو اللہ ہے۔ قرآن نے آگے اور اس کے بعد اللہ نے قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ جو لوگ انبیاء کو قتل کرنے، اور یہ یہودی انبیاء کو قتل کرنے والے لوگ ہیں، یہ اسرائیلی عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ان لوگوں نے، ان کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے جی۔ انہوں نے اپنے بھگوان جسے مانتے ہیں، جسے پروفٹ مانتے ہیں، جس کو نبی مانتے ہیں، ان کو نہیں چھوڑا ان لوگوں نے، تو پھر ان لوگوں کا کیا حال ہے، ان سے کیا امیدیں رکھنا ہے۔ تو اللہ نے اسی کے لیے کہا کہ جو لوگ اب لکھ جو رکھیں گے ہم ان کی بات، جو خون کیے ہیں انہوں نے انبیاء کے ناحق، اور ہم کہیں گے ان کے چکھو عذاب جلتی آگ کا، یہ بدلہ اس کا ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا ہے، اور اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر، اور یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا۔ ہاں چلیے اب بیچ میں ہم نے تھوڑا سا روک دینا ہے، تھوڑا سا ریسٹ لینا ہے، کسی کو کوئی بات کہنی ہے تو ضرور کہیں انشاءاللہ۔ There are many in Hindustan Yusuf Mufti Maulvi in the Mosque of Muslim۔ اچھا بے شک، چلیے اب کسی کو کوئی سوال جواب کرنا ہے۔ اچھا اب ہم آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو یہ مہمان آیا ہوا ہے، اس مہمان کو آپ لوگ کھانے پانی کا نہیں پوچھ رہے ہیں، چائے شربت وغیرہ کا نہیں پوچھ رہے ہیں، یہ تو بالکل غلط بات ہے بھائی۔ اب ادھر جو بیچارہ بیٹھا ہوا ہے لال کپڑا میں آئے، آپ اس کو پانی چائے ناشتے کا کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں؟ تو یہ تو بہت غلط بات ہے نا۔ اتنے بڑے مہمان، اسی کی وجہ سے پورا پنڈال سجایا گیا، پوری محفل سجائی گئی، پورا پروگرام رکھا گیا، اسی کو آپ لوگ نہیں پوچھ رہے، اسی کو کوئی چاہے اگر وہی غصہ ہو جائے گا تو وہ اپنی لڑکی کو اٹھا کے لے جائے گا، کہے گا شادی نہیں ہوگی، جاؤ پھر ہاتھ ملتے رہو، پھر کیا ہوگا؟ ہاں پھر ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ اس لیے دلہن کو نہیں چھوڑنا ہے، دلہن کو بالکل پکڑے رہنا ہے۔ اگر دلہن بھاگ گئی اور اگر دلہن ناراض ہو گئی تو کیا ہوگا؟ شادی گئی تیل لینے، کیا ہو جائے گا پھر؟ اگر دلہن ناراض ہو گئی تو پھر شادی بھی آ گئی تیل لینے، باراتی بھی کھانے پینے بغیر باراتی کو مار کے یہاں سے بھگا دیا جائے گا کہ ہماری شادی ٹوٹ گئی ہے، تم کو کھانے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہاں پر جو ہے آپ لوگ دیکھتے رہیں، پھر دلہن ناراض ہو جائے گی، دلہن کے جو باپ جو ہیں وہ لڑکی کو لے کے بھاگ جائیں گے، باراتی جو ہے ان کو بڑی مار الٹا لٹکا کے مارا جائے گا، کہا گا کہ ہماری بیٹی کی شادی ٹوٹ گئی ہے اور تم لوگ جو ہو تم کھانے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے اس کو تھوڑا دلہن کو اور دلہن کے باپ کو تھوڑا سپورٹ کیجیے، آپ لوگ تھوڑا دیکھتے رہیے، ان کو تھوڑا سا کچھ ہاں اس کو ذرا دیکھتے رہیے، اگر وہ ناراض ہو گیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے سپر مین جی ہنس رہے ہیں ماشاء اللہ، الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ سپر مین کہاں کیا چاہتے ہو؟ کہنا کیا چاہتے ہو جی؟ نیلا ڈرم سونے ہو نہ ڈال دے گی اس میں، ہاں صحیح بات۔ اس لیے دلہا کو اور دلہا کے باپ کو، دلہن کے باپ کو اور دلہن کو بالکل سپورٹ میں رکھنا ہے۔ اگر وہ ناراض ہو گئی تو سمجھ لو پھر تمہاری شادی کینسل، پھر تم یہی کہو گے کہ ان دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے۔ اس لیے آپ ذرا اس دلہن کو آپ تھوڑا ٹوکتے رہیں، اور اس جو باراتی آئی ہے، دلہن آئی ہے، دلہن کے باپ آئے ہیں، ان کو چائے پانی ناشتہ، کچھ مربع، کچھ کچا جامن اور کچا چھینا، اور پٹنہ کا کون سا مشہور ہے، سید پور کا جو ہے مشہور مٹھائی ہمارے خیال سے وہ ہے بلساہی ہے، اور کچا چھینا ہے، اور لکھنؤ کا پیڑا وغیرہ بہت مشہور ہے، اور بہت سی جگہ مشہور ہیں۔ تو اچھی چیزیں ان کو لا کے دیجیے۔ یہ جو ہمارے دلہن جی ہیں اور دلہا کے باپ جی ہیں، ان کو راضی کرنا ہے۔ ہاں اور ایک بات اور اس میں ہم کہہ دے رہے ہیں، یہ جو دلہا کے جو ہے بھائی لوگ ہیں، جس کو ہم سالہ کہتے ہیں،
اس سالے کو بھی بھائی خیال رکھنا ہے. اگر سالہ ناراض ہو گیا تو پھر جیجا جی کا پھر دیکھ لیجئے کیا حال ہوگا. پھر جیجا جی کا تو پھر کوئی دنیا کی کوئی طاقت بچا ہی نہیں سکتے. اس لیے سالہ کو بھی ناراض نہیں کرنا ہے. اس میں کا سالہ کون ہے آپ کو بتاؤ؟ اس لیے سالہ کو بھی دیکھتے رہنا ہے. اگر سالہ ناراض ہوا تو پھر دیکھ لیجئے تمہاری بینڈ بج جائے گی. پھر تم جو گھر میں جاؤ گے ہیلمٹ لگا کے جاؤ گے کہ کہیں سر نہ پھوڑ دیا جائے. عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع کہا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے منورنجن بیچ میں تھوڑا سا ہو جانا چاہیے. منورنجن بیچ میں، اس لیے کہ بنگال میں ہمارے مودی جی جھال مری کھا رہے ہیں تو آپ لوگ بھی تھوڑا جھال مری کھا کے نیند بھگا لیجئے، ہے نا. چائے پانی پی لیجئے ذرا. بہت دیر سے آپ لوگ سن رہے ہیں، دن کی بات سن رہے ہیں، تو اس لیے تھوڑا جھال مری کھا لیجئے، تھوڑا چائے پی لیجئے، پھر نیند ختم ہو جائے گی. پھر انشاءاللہ اپن اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. ہاں چلیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. سائمہ شیخ بہت ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ماشاء اللہ. اور سائمہ شیخ کھانا پینا آپ کا بن گیا؟ آج کیا بنا ہے؟ انڈا بریانی یا پلاؤ بنائے ہوں گے آپ تو ماشاء اللہ. آپ کو پلاؤ سے بڑی دلچسپی ہے. فلک نور جی آپ کیا بنا ہے آج؟ کون کیا بنایا ہے آج؟ کون پلاؤ بنایا ہے، کون کیا بنایا ہے؟ آج تو سوموار ہے نا، تو سوموار کے دن کچھ اچھا بنایا جائے. اچھا. کلیم خان آپ سے پوچھنا ہے. جی ضرور پوچھیے انشاءاللہ. چلیے. اچھا کھانا کھانا چاہیے. اللہ نے اگر مال و دولت دیا ہے تو سب سے پہلے فوکس کرو کیا ہے. کہتے ہیں نا حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ جو کھا لیے اور جو پہن لیے وہی آپ کا ہے. آپ نے جو جمع کر لیا وہ آپ کا نہیں ہے. وہ جو آپ نے جمع کر لیا وہ آپ کا نہیں ہے. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے. بیسن کا ڈوزہ بنایا ہے. اچھا بیسن کا ڈوزہ بنایا ہے. تو یہ تو ناشتہ میں چلے گا نا، کھانے میں بھی یہی چلے گا. اچھا ماشاء اللہ. اچھا بنایا ماشاء اللہ. ڈوزہ ہم لوگ وہاں تھے، کہاں نام ہے، حیدرآباد میں، تو ڈوزہ وغیرہ کھاتے تھے. وہاں کے لوگ، حیدرآباد کے لوگ اچھا بناتے تھے ڈوزہ، زبردست لگتا تھا کھانے میں. مولانا جھال مری چاہیے کیا؟ کبھی جائیں گے بنگال تو اسی دکان سے کھائیں گے جس دکان سے مودی جی کھائے ہیں. ممتا بنرجی کہہ رہی تھی کہ وہ جو جھال مری بنا کے دینے والا تھا وہ ایس پی جو کمانڈر تھا، وہ انہی کا آدمی ایس پی جو کمانڈر تھا وہی بنا کے دیا ہے. امام مہدی کے بارے میں بتائیے. امام مہدی جب دجال آئے گا اور دجال دنیا میں فتنہ پھیلائے گا تو امام مہدی آئیں گے اور ان کا خاتمہ کر دیں گے. جو دجال کا نا دجال ہوگا اس کا خاتمہ کریں گے اور برائی کو ختم کر کے پھر امن کی ہوا چلائیں گے. پھر امام مہدی تشریف قیامت کے قریب جب دجال آئے گا تب. کھیلا ہو بے بیٹا. ہاں کھیلا ہو بے بیٹا، کھیلا ہوگا انشاءاللہ. آج دیکھیے بنگال کا رزلٹ آنے والا ہے، آپ لوگ دعا کیجئے، ہے نا. نجحت فاطمہ ماشاءاللہ. تو بنگال کا رزلٹ آنے والا ہے، آپ لوگ دعا کریں. نجحت فاطمہ جی ماشاءاللہ آ گئی ہیں. کہاں سے ہیں؟ یا اللہ. منہاج العرف اللغہ العربیہ. اچھا آپ عربی جانتے ہیں ماشاءاللہ. چلیے. کھیلا ہو بے نہیں ہو گیا. ہاں ہو گیا. اچھا ہو گیا کھیلا. اسپیشل انٹرویوز رپورٹر کر بات. تو کون جیتا ہے؟ ابھی تو جیت کا اعلان نہیں ہوا ہوگا. میں حیدرآباد سے ہوں. اچھا نصرت فاطمہ. ارے یار حیدرآباد میں 1 سال رہا ہوں میں. خاص حیدرآباد میں تو نہیں رہا ہوں، مطلب تلنگانہ میں کریم نگر بہت مشہور ہے وہاں کا، وہاں رہا ہوں میں. لیکن چار مینار بھی ہم لوگ گھومنے گئے تھے وہاں. اچھا نصرت فاطمہ جی. آل کی یہاں میں جو مال کا کچھ کیا ہے جہاں یہ وہ تو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. کیا آل کی رہا میں جو. سائمہ جی کیا لکھ رہے ہیں ہم نہیں سمجھے آپ.
اچھا نصرت فاطمہ سر مسلم دھرم کیسا اپنائے؟ مسلم دھرم کیسے اپنائے؟ مسلم دھرم اپنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پڑھنا پڑے گا. پڑھنے کے لیے آپ سمجھیے، آپ کو اچھا لگے، پھر آپ پر اطمینان ہو، پھر اس کے بعد ماں باپ کو بھی راضی کیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے کا پروسیس کرنا ہے. پہلے اطمینان، آپ کو دل کو یقین ہونا چاہیے. بھائی پھر کب آؤں گے یہاں؟ کب آئیں گے ابھی تو کوئی امکان تو نہیں لگ رہا ہے، انشاءاللہ کبھی ارادہ بنے گا تو انشاءاللہ آیا جائے گا. مانو میں ہمارا ایک ساتھی پڑھتا ہے جو وہاں حیدرآباد میں، جو مانو اسکول یونیورسٹی ہے نا، کیا نام ہے ان کا؟ بہت اچھا نام ہے، مانو کے نام سے جانا جاتا ہے. اس میں ہمارا ساتھی پڑھتا ہے. ایک مرتبہ ہم گئے تھے وہاں. اچھا سپر مین کوئی بات نہیں، ہندی تو ہاں ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو بلائیں گے. آپ کہاں پر حیدرآباد میں کون سی جگہ سے ہیں؟ مہدی پٹنم یا کچی باغ ایسے کچھ نام ہے شاید. کہاں سے ہیں؟ مہدی پٹنم سے ہیں. نتیش اپنے قربی مسجد مولانا سے کانٹیکٹ کریں. ہاں اپنے قریبی مولانا سے کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ وہاں سے آپ کا علاج ہو سکتا ہے. ایشو جی آ گئی ماشاء اللہ. اور بتائیے الحمدللہ. مستریز کہہ رہے ہیں یہاں کیا چل رہا ہے؟ یہاں کیا چل رہا ہے؟ جو آپ چلا رہے ہیں وہی چل رہا ہے. تم یہاں دھرم پریورتن کر رہے ہو؟ نہیں بھائی، دھرم پریورتن ہم کیوں کریں گے؟ ہم موبائل میں گھس کے دھرم پریورتن کرا دیں گے. اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے پڑھو لکھو سمجھو بوجھو. آپ کو آپ کا دل اطمینان ہو جائے تو کرو. سیٹنگ کرب ہے، سیٹنگ کرا پھر گیا روی کشن گیا ہے کیا وہاں؟ آپ بہت پیارے ہو. کون صاحب ہے؟ عائشہ انصاری کہہ رہے ہیں بہت پیارے ہو مولانا صاحب. جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آپ لوگ بھی بہت الحمدللہ بہت اچھے ہیں، بہت پیارے ہیں. ہر انسان اچھا ہے. ہر انسان کو اچھا چہرے سے نہیں ہوتا، اچھا انسان اپنی باتوں سے ہوتا ہے، اخلاق سے ہوتا ہے، محبت سے ہوتا ہے، پیار سے ہوتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے سے ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے سے ہوتا ہے. چہرہ اچھا ہو، دل میں کینہ بغض بیٹھا ہو تو کہاں سے اچھا ہوگا؟ اچھا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شمسی بھائی کیا کہہ رہے ہیں یہاں کیسے آدمی ہے؟ کسی کی چاٹ پڑھ رہا ہے کسی کی نہیں. اچھا اب سب کی چاٹ اتنا لمبا آ رہا ہے، سب کی تھوڑی پڑھ سکتے ہیں یار. کوشش کر رہے ہیں کہ سب کی پڑھا جائے. مانو سے کوئی پڑھا کیا ہے؟ مولانا ہاں مانو سے ہمارا ایک ساتھ پڑھا ہے. مانو جو ایک اسکول یونیورسٹی ہے وہاں سے ہمارا ایک ساتھی پڑھ رہا ہے. بہت سارا ساتھی پڑھتا ہے، ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، پھر بعد میں وہ وہاں چلا گیا پڑھنے. بہت سارا ہے. مانو سے کوئی پڑھائی کر رہا ہے؟ جی الحمدللہ کر رہا ہے. قریش جی سلین قریش جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم لوگ اچھے ہیں، ہم لوگ اچھے پیارے ہیں نہیں ہیں، ہم لوگ کرے جی ہیں. آپ کون سے برادر ہو؟ جی آپ لوگ بھی اچھا ہے ماشاءاللہ. ہم شیخ برادری سے ہیں. چلیے خان پہچان نہیں ہیں ہم لوگ. چلیے جن کو کیسے ہو بولیں الحمدللہ. جی سائمہ فلک السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیے جلدی جلدی کریں، لمبا کمنٹ نہ کریں، مختصر کریں. لو فرام نواز لندہ. اچھا ماشاء اللہ. کہاں چلی گئی وہ حیدرآباد والی؟ آپ کا نام تو کرکٹر والا ہے. ہاں وسیم اکرم، پاکستان کا فاسٹ بالر وسیم اکرم. کیسے ہو؟ الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام تو کرکٹر والا ہے. جی ہاں ہے تو. عائشہ خاتون گوگل سے خواب کو تعبیر نکالنا کیسا ہے؟ نکال سکتے ہو خواب کی تعبیر، گوگل سے نکال سکتے ہیں. وہاں پر گوگل سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ وہاں پر ہوگا. خواب جو بھی آپ کا خواب ہوگا وہ خواب لکھیں، پھر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آئے گا، دارالعلوم ندوۃ العلماء کا فتویٰ آئے گا، اور جو خاص اچھے مدرسے ہیں وہاں سے فتویٰ آئے گا، اس پر عمل کرنا ہے. گوگل کی بات پہ نہیں بلکہ وہاں کے جو فتوے ہوں گے اس پر عمل کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے.
آپ کون سی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہو؟ یہی تو بدقسمتی ہے، بدقسمتی کہہ لو کہہ لیے کہ بلکہ اچھائی ہے کہ ہم کو کرکٹ کا شوق ہی نہیں ہے، نہ کرکٹ کھیلتے ہیں، نہ کرکٹ دیکھتے ہیں، نہ کبھی سنے ہیں، سمجھیں، نہ سنتے ہیں۔ آپ بولو کیسے ہو؟ حضرت میرے لیے دعا کریں انشاءاللہ۔ یوزر بھائی ضرور دعا کریں گے آپ لوگوں کے لیے۔ آپ کہاں سے ہو مولانا صاحب؟ ہم بہار سے ہیں، انڈیا بہار سے۔ جن کو کیسے ہو بولے؟ جن کو کیسے بولیں؟ کیا جن کو کیسے بولیں مطلب؟ آپ کو معذور اقبال پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے۔ کلیم کیا کہہ رہے ہیں؟ الرتن ٹی وی یوٹیوب پر آپ سبھی کے سوال کا جواب دیتے ہیں؟ جی دیتے ہیں۔ چلیے، حیدرآباد سے کوئی ہے کیا؟ ارے وہ ایک حیدرآباد سے تھی، وہ چلی گئی وہ لڑکی۔ چلیے اب بیچ میں نزہت فاطمہ میں ہوں، ہاں نزہت فاطمہ صحیح، تو وہی، ہاں وہی تو میں کھوج رہا تھا انہیں کو۔ ڈی پی تو انہیں خطرناک لگایا ہوا ہے۔ کراک وہاں بولتے ہیں، حیدرآباد کی زبان ہے۔ ارے میاں کیا کر رہے؟ نہیں ایسے نہیں، ہاں ارے میاں کیا کر رہے ہو؟ تم کو بولا نا ایسا نہیں ہونے کا تھا، تم نے ایسا غلط کام کر دیے۔ پھر سپورٹ بنا کے، گروپاں بنا کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، گروپاں بنا کے میٹنگیں مار رہے۔ ایسا وہاں کی زبان ایسا ہے۔ اماں جی تم کو منع کیا تھا، یہ کام نہ کرنے کا تھا، نکو کرنے کا تھا جی، ہاں پھر وہی غلط حرکتاں کر دیے۔ اس طرح کے الفاظ بولے جاتے، پھر وہی غلط حرکتاں کر دیے۔ ارے ایک دم کڑاک ہے یار، یہ تو ایسے بولا جاتا ہے وہاں۔ نہیں ایسے بولا جاتا، میں وہاں رہا تو سیکھ لیا تھوڑا بہت۔ میں شروع میں گیا وہاں تو ایسے لوگ بولتے تھے، اماں جی مولانا ایسا کیسے ہوتا تھا جی، ایسا کیسے ہوتا جی مولانا، اماں جی مولانا یہ کام کرنا تھا نا، آپ بھی جو ہے ایسا نہیں کرتے، ایسا کرنا تھا، یہاں کا سسٹم ایسے ہی چلتا جی، ہاں ارے کیا آدمی تھا وہ یار۔ اس سے پہلے جو مولانا کے بارے میں کہتے تھے، اماں جی وہ کیا آدمی تھے جی، ایسا کام کرتے تھے، کیا کڑاک تھا یار۔ ایسا بولتے، ایسے لینگویج نہیں اس سے کرتے ہیں، آپ غلط بول رہے ہیں۔ تو کیسے بولتے ہیں؟ ایسے تو ہم نے سنا ہے وہاں بولتے ہیں، ایسے نہیں بولتے ہیں۔ نکو کام کرو جی، ایسا کئی مرتبہ سمجھایا، نکو ایسا کرنے کا تھا، گروپا بنا کے یہ کام کرنا تھا، گروپا بنا لیتے، میٹنگاں مار رہے ہیں، ایسا نہیں بولتے۔ اچھا میں جھوٹ بولا تھا، اچھا تم ہی بتا دو کیسے بولتے، ایک دو لفظ بول کے بتائیے۔ بلائیں، جن کو کیسے بلائے؟ کیوں جن کو بلا رہے ہیں؟ جن سے کیوں دوستی کرنا ہے؟ جن سے دوستی بھی اچھی نہیں، دشمنی بھی اچھی نہیں، دوستی مت کرو ان سے، غلط بات ہے۔ جن سے دوستی مت کرو، بہت اگر جن سے دوستی کر لو گے، تم جن کو دیکھو گے لیکن جنات تم کو نہیں دکھے گا، اور جب جنات تم کو نہیں دکھے گا تو کوئی سامان تمہارے گھر پہ آئے گا، اچھی دوستی آ جائے گی، پھر تم کو پریشان کرے گا، گھر سے کوئی سامان اٹھا کے لے جائے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے جن کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جن سے دوستی مت کرو، کیونکہ وہ تو تم کو دکھے گا لیکن تم ان کو نہیں دکھو گے، وہ تم کو نہیں دکھے گا لیکن تم تو ان کو دکھو گے۔ وہ تمہارے گھر میں کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے، کب کوئی سامان اٹھا کے لے گیا ہے، تم کو پریشان کرے گا، تو پھر تم کیا کرو گے؟ پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ جن سے دوستی نہیں کرنا ہے نجھت جی، ہاں اس لیے تو بتا رہا ہوں کون سی۔ جن سے دوستی کرنا گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ جن سے دوستی مت کرو، معاملہ خراب ہو جائے گا، پھر پریشان کرے گا۔ بہت سارے جنات تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر جنات سے اب دوستی کر لیے اور کوئی لڑکی ہو اور پسند آ گئی جنات کو، تو پھر وہ جنات کہے گا مجھ سے ہی شادی کرو۔ اب نئی شادی کرو گے تو تمہارے بدن پہ چڑھ کے بیٹھا رہے گا، اور تم کو کہیں دوسری جگہ شادی بھی نہیں کرنے دے گا وہ، پھر تمہیں پریشان کرے گا۔ پھر تم مولانا کے پاس جاؤ گے، مولانا جی ایسا کیسے ہو گیا جی، ان کے بدن پہ جنات ہے، دیکھو کیسی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جی، اب ذرا تم بھی کچھ دعا پڑھو یار۔ تو پھر معاملہ خراب ہوگا، پھر مولانا پریشان ہوں گے پھر مولانا پریشان ہوں گے کہ کیا کر رہے تم۔
الحمدللہ ہم آدمی ہیں، ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور ہمارا جسم مٹی سے بنا ہوا ہے، جنات آگ سے پیدا ہوا ہے، جن آگ سے پیدا ہوا ہے، وہ آگ سے ہے، لہذا آگ اور جسم کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ جب آگ اور مٹی جب ملتے تو آپس میں جل جاتے ہیں، تو ہم جلنا نہیں چاہ رہے ہیں، آپ کو نبی جلانا نہیں چاہ رہے ہیں۔ آپ اگر ایک آگ سے دوستی کرو گے تو کیا ہوگا؟ پھر جل جاؤ گے۔ پہلے جین کیا ہوتا ہے؟ جین ایک مخلوق ہے جو آگ سے پیدا ہے، جیسے ہم لوگ ہیں۔ مولانا لوگ یہاں ٹائم پاس کے لیے آئی تھنک ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے الحمدللہ۔ ابھی آپ بیچ میں چونکہ چلتی ٹرین میں آپ چڑھ رہے ہیں، تو چلتی ٹرین میں چڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے گھائل ہوں گے ہی۔ یہاں پر تفسیر قرآن ہوتا ہے، بیچ میں ابھی تھوڑا انٹرول ہوا ہے جس میں ہم لوگ چائے پانی ناشتہ کر رہے ہیں، تو اس لیے یہاں پر آپ بھی اسی چائے پانی کے دوران آپ آ گئے ہیں تو آپ بھی چائے پانی کر لیجئے۔ تو ابھی تفسیر قرآن ہوتا ہے، قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے، دین کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن سمجھنا سمجھانا ہوتا ہے، اسلامک سوال ہوتے ہیں۔ ابھی چونکہ 10 منٹ کا انٹرول ہے تو 10 منٹ میں تھوڑا مزاج فری ہو جائے، ہر وقت خالی قرآن حدیث کی بات کرنا اچھے تو پھر انسان تھوڑا سا ہینگ کرنے لگتا ہے۔ تو یہاں پر ابھی تھوڑا جھال موری جو مودی جی کھائے ہیں تو ہم لوگ چائے پانی کر رہے ہیں، وہ اپنا جھال موری کھا رہے ہیں، سمجھیے۔ آپ چلتی ٹرین میں چڑھ گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے گریں گے آپ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ کی مذہب کون سی پلیز بتائے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ یہاں ڈیلی کلاس ہوتے ہیں کیا؟ جی الحمدللہ ڈیلی کلاس ہوتے ہیں الحمدللہ، 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک۔ اس وقت قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، تفسیر قرآن ہوتا ہے، تو قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے، کچھ سمجھانا ہوتا ہے قرآن کے بارے میں۔ اس کے بعد رات میں پھر 10 بجے سے 1 بجے تک اسلامک سوال ہوتے ہیں، مسئلہ مسائل کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے، حیض و نفاس، طلاق، شادی بیاہ، نماز اور حج، قربانی، اس سب کے بارے میں اسلام سوال جواب ہوتے ہیں۔ آپ بھی اس وقت تشریف لا سکتے ہیں۔ نجھت جی، نجھت فاطمہ ابھی آئی ہے نا، اس لیے ان کو نہیں پتہ ہے۔ ہاں نجھت فاطمہ ابھی آئی، اس لیے نہیں پتہ ہے ان کو۔ علی خان جی، یا علی المدد کہنا غلط ہے بھائی، لائیو کو لائک کیجئے۔ علی خان، پنجتن پاک مدد غلط ہے، پنجتن پاک نہیں بولنا چاہیے۔ اور کیسے ہوں؟ ہارا الحمدللہ۔ وشال بھائی، اقصا کہہ رہے ہیں کہ کیا جن مٹھائی کھا سکتا ہے، جیسے آج کل بنگلہ دیش میں سننے میں آ رہا ہے؟ تو جن وہاں کون سا جن ہے وہاں پر جو مٹھائی کھا رہا ہے؟ تو لگ رہا ہے کہ پوری دنیا کیا کہتے ہیں، پورا انڈیا والی کی نظر جو ہے بنگلہ دیش پر ہے نا۔ پورے راجنیتک لوگ جو ہے بنگلہ دیش میں جا کے بیٹھے، تو جنات بھی سوچ رہا ہے کہ میں بھی وہاں جا کے بیٹھوں۔ تو لگ رہا ہے کہ جنات بھی بنگلہ دیش میں ہی جا کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بھی اس نتیجے کا انتظار کر رہا ہے کہ کس کی سرکار آ رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں شیطان کی سرکار آ رہی ہے، انسان کی سرکار آ رہی ہے، تو وہاں پر دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو جنات بھی جو ہے آج پہنچ گیا ہے بنگال، آج دیکھے گا نتیجہ کس کا آ رہا ہے۔ آج انتظار کرو، دعا کرو اللہ سے، اللہ تعالیٰ ایسی کو حکومت دے دے جو انسانیت کے لیے اچھا کام کر سکے۔ کہاں چلی گئی نزہت جی؟ میچنگ جیت رہی ہے، ای وی ایم مشین جیت رہی ہے۔ ابھی ای وی ایم مشین کا کیا حال ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ جی لائک کو لائک کرتے رہیں۔ ارے یار ارون جی ہنس رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ کہاں سے ہو؟ بہار سے ہیں۔ یہی ہوں، ابھی تو نہیں گئی؟ اچھا، تو آپ حیدرآباد میں کون سی جگہ کا نام بتاؤ؟ مہدی پٹنم سے ہو یا ایک اور نام بہت اچھا مجھے یاد تھا، مہادیو پروتی کی جے ہو؟ اچھا، کون ہے مہادیو؟ اچھا، آپ لوگوں کے بھگوان ہے کوئی؟ اچھا چلو۔ 1971 میں انسانیت آ گئی تھی، پھر واپس شیطان آ گئے وہاں بنگلہ دیش میں۔ اچھا، اب دیکھیے اس وقت کون آ رہا ہے، انسانیت آ رہی ہے، شیطان آ رہا ہے؟ بی جے پی نہ آئے تو بہتر ہے ویسٹ بنگال میں۔ اب دیکھیے، اب ہمارے لیے جو اچھا ہے، ہم تو اللہ سے، ایشور سے یہی دعا کریں گے کہ ان کی سرکار بنائے جو انسانوں کے لیے کام کرے، کچھ کام کرے، لوگوں کی غریبوں کو دور کرے۔ ٹولی چوکی، ہاں یاد آیا ٹولی چوکی،
ہاں ٹولی چوکی کا نام سنا ہم نے، شاید میں گیا بھی ہوں ٹولی چوکی، اتنا دھیان بہت دن ہو گیا، اور پہلی مرتبہ گیا تو زیادہ دن رہا بھی نہیں، 12-13 گھنٹہ رہا بس۔ ٹولی چوکی، ہاں یاد آیا۔ چلیے اسلام میں چلیے سب کا ہو گیا الحمدللہ۔ اب اپنا قرآن چالو کیا جائے، 10 منٹ بھی ہو گئے ہیں، تو آپ لوگ جلدی جلدی لائک جو نہیں کیے لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں جلدی سے، جو حضرات نہیں کیے ہیں وہ جلدی سے کر دیں، ہاں جلدی جلدی کر دیں۔ اب اپنا کام شروع کیا جائے، ٹھیک ہے؟ چلیے آپ لوگوں کا سوال ہو گیا ہے، کچھ بات ہو گئی، مزاج فریش ہو گیا سب کا۔ چلیے آگے قرآن کی تفسیر ہم کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائیو پھر کب آؤں گے؟ لائیو تو اس وقت ہم 1 بجے تک رہیں گے، 20 منٹ اور رہیں گے، اس کے بعد رات میں 10 بجے سے 1 بجے تک رہیں گے۔ تو 10 بجے آپ آئیے انشاءاللہ، 10 ساڑھے 10 آپ میں آئیے، آپ 11 بجے 12 بجے جو بھی آپ کو ٹائم ملے، جس وقت فرصت حساب سے اپنے آئیے۔ اس وقت سوال جواب ہوں گے، کچھ نماز، قرآن کے بارے میں، شادی بیاہ کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، اور بے شمار چیز کے بارے میں انشاءاللہ اسلامک سوال جواب وہاں پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم سوال کرتے ہیں، باقی لوگ جواب دیتے ہیں، پھر اس میں نمبرات بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اس وقت اور اچھے لگتے ہیں۔ سائمہ جی کا سوال کیا تھا؟ میرا سوال کا جواب، سائمہ جی کا کیا سوال ہے؟ سوال آیا ہی نہیں آپ کا۔ اچھا، حکومتوں سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی، آپ نے بالکل صحیح کہی کہ حکومت سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس زمین پر کسی کسی کو بادشاہت دے دیتا ہے کہ تم انسانیت کی خدمت کے لیے کتنا کارگر ہو۔ اب وہ انسان اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے، پھر انسانیت کی خدمت نہ کرے تو پھر بیکار ہے ان کے لیے۔ چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ پھر اگر یہ تجھ کو جھٹلا دے تو پہلے تجھ سے جھٹلائے گئے بہت سے رسول جو لائے نشانیاں اور صحیفے اور کتاب روشن، ہر جی کو چکھنی ہے موت اور تم کو پورے بدلہ ملیں گے قیامت کے دن۔ پھر جو کوئی دور کیا گیا دوزخ سے اور داخل کیا گیا جنت میں، اس کا کام تو بن گیا اور نہیں زندگی دنیا کی مگر پونجی دھوکہ کی، البتہ تمہارے آزمائش ہوگی مالوں میں اور جانوں میں، البتہ سنو گے تم اگلی کتاب والوں سے، مشرکوں سے بدگوئی بہت، اور اگر تم صبر کرو پرہیزگاری کرو یہ ہمت کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2-3 باتیں اس میں ارشاد فرمائی کہ بہت سے لوگوں کی نے اللہ کو اور اس کے رسول کے اور ان کی کتابوں کو جھٹلایا ہے، اور یاد رکھے جو جھٹلانے والے لوگ ہیں یہ خطرناک لوگ ہیں جو اپنی بات تک نہیں مانتے۔ یہاں تک کہ کتاب میں کہا گیا کہ کذب رسل من قبلک، کہ بہت سے رسولوں کو جھٹلایا ہے۔ ان لوگوں نے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا ہے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب جو انجیل نازل ہوئی ان کو جھٹلایا ہے، توریت جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ان کو جھٹلایا ہے۔ کیوں جھٹلایا؟ اس لیے جھٹلایا ہے کہ اسی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آخر میں ایک محمد پروفٹ محمد آئیں گے، ان کو تسلیم کرنا ہے، انجیل میں لکھا ہوا
ہوا تھا لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اسی توریت میں لکھا ہوا تھا، اسی بائبل میں لکھا ہوا تھا کہ قرآن کو ماننا ہے، قرآن کو اور اس پر جو نبی آئیں گے اس کو تسلیم کرنا ہے، لیکن انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی کو قرآن نے کہا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، پھر اگر یہ تجھ کو جھٹلا دے تو پہلے تجھ سے جھٹلائے گئے بہت رسول۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ اس سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں، پیغمبر کو جھٹلا چکے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں انہوں نے اپنے پیغمبروں کو سولی دے دی، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی، اور یہودی نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غلط کام کیے، غلط حرکتیں کی، ان کو ستایا، اور اسی طریقے سے لوط کے اور بنی اسرائیل کے اور لوط کے اور زکریا علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، آری سے چیڑ دیا۔ تو اللہ نے بے شمار ان پہ صحیفے نازل کیے، بے شمار انبیاء نازل کیے، اس کے باوجود ان لوگوں نے جھٹلایا ہے، ان کا انکار کیا ہے۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا کہ جھٹلانے والوں کا انجام یہ ہوگا، ان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور انسان کو چکھنا ہے۔ جنہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا وہ انسانیت کیا پھیلا سکتا ہے۔ آگے قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر موت، ہر جی کو جن کے اندر جان ہے ان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ جانور ہو، انسان ہو، پرندے ہو، چرند ہو، اور کوئی بھی ہو، ان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کیونکہ ہر زندہ انسان مردہ ہوگا، اور ایک ہے پروردگار جسے کبھی موت نہیں آگی۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ کو اونگ تک نہیں آتی، موت تو دور کی بات ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور پورا بدلہ ملے گا انسان کو موت کے بعد، جب قیامت میں اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ ان کو پورا بدلہ دے گا، ان کو بتائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا ہے، اور تم نے دنیا میں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اس کے پیغمبروں کے ساتھ، ان کی کتابوں کے ساتھ تم نے کیا اختیار کیا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے، نیک اعمال کیے ہوں گے، اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا، اور جو برائی اعمال کیے ہوں گے تو یاد رکھو انہیں اللہ جہنم میں دھکیل دے گا، شیطان کے گروہوں میں انہیں شامل فرما دے گا، اور کہے گا تم نے اللہ کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا، کتابوں کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، جہنم کا انکار کیا، ہر چیز کا تم نے انکار کیا، لہذا آج تمہارا برا ٹھکانہ ہے۔ پھر آگے اللہ نے قرآن مجید میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی، اللہ نے ایک چپکے سے یہ بات، چپکے سے کیا اللہ نے یہ سمجھانے کے لیے بتایا کہ یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، یہ دنیا کی زندگی فریبی ہے، دھوکہ باز ہے، مکار ہے، دجال ہے، شیطانی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے چند دن کی زندگی جس میں دھوکہ بھرا ہوا ہے، غم بھرا ہوا ہے، جھوٹ بھرا ہوا ہے، جس میں زنا بھرا ہوا ہے، جس میں مکاریاں بھری ہوئی ہیں، یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے دھوکہ ہے۔ دیکھنے میں لگتا ہے دنیا بہت اچھی ہے، لیکن جب اسی دنیا کے جب قریب جاؤ تو وہ دنیا تمہیں دھوکہ دیتی ہے، وہ دنیا تمہیں غداری کرتی ہے تمہارے ساتھ، وہ دنیا تمہیں تمہارے پیٹھ کے پیچھے چھورا بھونک دیتی ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ دنیا تمہیں دھوکہ دے گی، اور دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، اور یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں زندگی دنیا کی مگر پونجی دھوکہ، یہاں جو تم جمع کر رہے ہو یہ دھوکہ کا گھر ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف اعلان کر دیا ہے کہ جو تم پونجی جمع کر رہے ہو، کیا تم سمجھ رہے ہو کہ یہ تم رکھ کے یہ تمہارے ساتھ جائے گی؟ یاد رکھو جو تم نے کھا لیا، نبی نے فرمایا کہ جو تم نے کھا لیا اور جو تم نے پہن لیا یہی تمہارا ہے، لیکن جو تم نے جمع کر لیا ہے یہ تمہارا نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہیں
تمہاری قبر تک نہیں جائے گی، تمہارے اعمال قبر تک جائیں گے۔ اور دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے کیسے لوگ ہیں جو دنیا ہر چیز، ایک بادشاہت کا واقعہ کہ بادشاہ ہاتھ باہر نکالا، جب ان کی موت ہو گئی، جنازہ جب جا رہا تھا ہاتھ باہر نکالا اور یہ کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا ایسا کیوں؟ کیا کہا؟ بادشاہ کی نصیحت تھی کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو میرا جنازے پر سے ہاتھ باہر نکال دینا۔ دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ یہ مچھر کا پر ہے، یہ دنیا یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا تمہیں ستائے گی، یہ دنیا تمہیں دھوکہ دے گی، یہ دنیا تمہارے پیٹھ کے پیچھے وار کرے گی، یہ دنیا تمہیں غم دے گی، یہ دنیا تمہیں ہر طرح کی تکلیف اور مصائب اور آلام، تمہیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس دنیا میں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ دنیا تمہارے لیے دھوکے گھر اس لیے ہے کہ یہاں اللہ نے اس دنیا کو ہمیشہ باقی نہیں رکھنا ہے۔ اس لیے کل قیامت میں جب تم جاؤ گے تو آپ کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے یہ بات کہہ دیا جائے گا کہ آج سے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں ملے گا، جنت میں جانے کے بعد کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کسی طرح ڈپریشن نہیں ہوگا۔ دنیا دھوکے کا گھر تھا، وہاں ہر طرح کی تکلیفیں تھیں، لیکن جنت میں یہ تکلیف کو ختم کر دیا جائے گا۔ وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی، وہاں مصیبتوں کو ذبح کر دیا جائے گا، غم کو ذبح کر دیا جائے گا، اور وہاں غموں کو دور کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا آج کے بعد سے دنیا تم نے غم سہ لی ہے، آج کے بعد سے تمہیں جنت کے جانے کے بعد تمہیں کوئی غم لاحق نہیں ہوگی۔ اور پھر آگے قرآن نے اس لیے دنیا کو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، قرآن نے کہا کہ دنیا زندگی تمہاری پوجی دھوکہ کی ہے، اور دنیا تمہیں دے کر تمہیں اللہ آزمانا چاہتا ہے۔ یاد رکھو لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ تمہاری آزمائش ہوگی مالوں میں اور جانوں میں، البتہ سنو گے تم اگلی کتاب والوں سے اور مشرکوں سے بدگمان۔ اللہ تمہارے بے شمار مال دے کر اور تمہارے پیسے دے کر اور تمہیں اولاد دے کر، اور اللہ آزمائے گا کہ تم اللہ والے ہو، اللہ کے راستے پر چل رہے ہو یا نہیں چل رہے ہو۔ تمہارا ٹیسٹ ہو رہا ہے یہاں اللہ کے پاس، اللہ کے پاس تمہارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، تمہارا امتحان ہو رہا ہے کہ تم دنیا میں اللہ کی آزمائش میں کھڑے اترتے ہو یا نہیں۔ اور اللہ نے اس لیے ایسا کیا کہ تاکہ تمہیں پرکھ سکے کہ ایمان والا کیسا ہے، ان کا ایمان کیسا مضبوط ہے، یا ایمان بلال کے جیسا ہے، حضرت ابو بکر عمر عثمان کے جیسا ہے، حضرت ابو ہریرہ کے جیسا ہے، یا پھر تمہارا ایمان ڈاماڈول ہے کہ جہاں کہیں کچھ دیکھو ایمان ڈگمگانے لگے، دنیا کی لذت دیکھو، دنیا کے مال دیکھو، دنیا کی مصیبت، دنیا کے کپڑے دیکھو، اور دنیا کی چیزوں خوبصورتی چیزیں دیکھو، پھر تمہارا ایمان ڈگمگانے لگے۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا کہ تمہارا ایمان جب ڈگمگانے لگے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو اور اللہ سے کہو اے اللہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اگر میں اس میں لگ گئی یا لگ گیا تو میری زندگی کہیں برباد نہ ہو جائے۔ اے اللہ میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں، اے اللہ میری آزمائش کو تو دور کر دے اور میرے اپنا بنا کر اس پیشانی کو اپنے سامنے جھکنے والا بنا دے۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور یاد رکھو البتہ تمہاری آزمائش ہوگی مالوں اور جانوں میں، البتہ سنو گے تم اگلی کتاب والوں سے اور مشرکوں سے بدگوئی بہت، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو یہ ہمت کا کام ہے۔ ایک بات اور اللہ نے یہاں پر فرمائی کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہیں جو دشمن ہے تمہارے، وہ تمہارے دشمن تمہیں ستائیں گے، تمہیں ماریں گے، تمہارے پیٹیں گے، تمہیں زبردستی کریں گے اور تم ان کے غلط باتیں کریں گے، اس وقت بھی تمہاری آزمائش ہوگی، یا تم ان کے ساتھ ہو لیتے ہو یا اللہ کی طرف آ جاتے ہو۔ اس لیے تم اگر دشمن تمہیں اگر سامنے تلوار لے کے کھڑا ہو جائے اور کہہ دے کہ ایمان سے پھر جاؤ، تو تم بلال کی طرح چٹان کی طرح کھڑے ہو جانا اور کہنا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ گویا اپنے آپ کو یہ کہہ دینا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اور گویا ان سے کہہ دینا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ دنیا کیا چیز ہے، یہ دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ دنیا چند روز ہے جو ہمیں کسی طرح مصیبتوں میں کاٹ لینا ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہمارے لیے ہے، ان کے لیے ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، جنت جہنم کا ایمان رکھتے
ہوتے ہیں اگرچہ دنیا میں ان سے برائی ہوتی ہے، قرآن نے صاف اعلان کر دیا کہ انما التوبۃ علی اللہ، جو اللہ سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ قرآن نے کہا، حدیث میں کہا کہ التائب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ مت کہو کہ اللہ مجھ سے بہت گناہ ہو گئے، میں کیا کروں، اب تو میں کچھ بچ نہیں سکتا۔ نہیں، اللہ کہتا ہے کہ اگر دن میں 70 بار بھی اگر تم گناہ کرو تو تم اپنے پاک پروردگار کے پاس آؤ اور کہو کہ اللہ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تو انتظار میں رہتا ہے کہ انسان اپنے آنکھوں سے کوئی آنسو جاری کرے اور اللہ سے معافی تلافی کرے، اللہ اسے فوراً معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ سے ایک ہی دعا زندگی میں کرنا ہے، اے اللہ ہمارے ایمان کو بچا بچا کر اس پرفتن دور میں، اس ناجائز اس ظلم والی زندگی میں اور اس ایسے غلط ماحول میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایسے ماحول میں ایمان کو بچا کے اپنی قبر تک لے جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہے کہ انسان اس زمانے میں اپنے ایمان کو بچا کے آخرت تک، قبر تک لے جائے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بڑا عقل مند اور سب سے کامیاب وہ لوگ ہیں جو اس زمانے میں بھی اپنے ایمان کو بچا کر قبر تک لے جائے، بس اتنا کر لے اور اللہ پر چھوڑ دے، ضرور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اس لیے تم گناہ کرو تو یہ نہ کہو کہ مجھ سے گناہ ہو گئے، میں تو پاپی ہوں، میں تو مجرم ہوں اور میں بے شمار گناہ ہوئے، اللہ تو معافی نہیں کر سکتا، اللہ تو ہم پر کوئی رحم ہی نہیں کر سکتا، اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا۔ ایسا کچھ نہ سوچو، اللہ تو تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ محبت کرنے کی چیز ہے، نفرت کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ سے پیار کرنا ہے، اللہ سے عشق کرنا ہے، اللہ سے عشق کرنا ہے۔ دنیا کے عشق میں اور دنیا کی محبت میں تو دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن ایشور کے عشق میں، خدا کے عشق میں کبھی دھوکہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن عشق کرو تو خدا سے کرو، عشق کرو تو پیارے پروفٹ محمد سے کرو، یہ تمہارا عشق تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا عشق کے چکر میں تمہیں پھنسائے گی، پھر آخر میں دھوکہ دے گا۔ اللہ رسول سے عشق کرو گے، محبت کرو گے، تمہیں کبھی دھوکہ نہیں ملے گا۔ یہ اللہ نے تمہارے لیے گارنٹی لیا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، اور اللہ نے جو وعدہ تمہارے ساتھ کر لیا ہے وہ وعدہ پورا کر کے رہے گا۔ اور جب تم دنیا سے جاؤ گے تو تمہیں اللہ اپنا وعدہ کو کر کے دکھائے گا اور کہے گا، اے بندہ تو نے یقین کیا تھا، مجھے نہیں دیکھا تھا لیکن تم نے یقین کیا تھا، آج میں نے تو اپنا وعدہ تمہارے ساتھ پورا کر دیا ہے۔ تو یاد رکھو، اسی کو قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور تم اپنے اللہ پر یقین کر لو۔ اور دشمن اگر تمہیں سامنے یہ کہہ دے کہ جنت کوئی چیز نہیں ہے، بھائی جنت کیا ہے، سب کہانی ہے، کالپنک چیز ہے، اور جہنم بھی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کالپنک چیز ہے، ارے قبر بھی کوئی، ہم تو مر کے مٹی میں مل جائیں گے، کوئی کچھ نہیں ہوگا، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبر میں انسان کے 3 سوال جواب ہوتے ہیں، جیسے کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے، سب ختم ہو جائیں گے، اس طرح کی باتیں ہم نہیں مانتے، یہ کالپنک چیز ہے، یہ سب جو ہے نا لوگوں کو الجھانے کے لیے باتیں ہیں، کوئی جہنم نہیں، کون مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے، یہ سب ایسی باتیں ہیں جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب اللہ نے صاف قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ تمہیں جنت اور جہنم پر ایمان لانا ہے، ایمان مجمل، ایمان مفصل جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، بعد موت کے آپ کو اٹھنا ہے۔ اب اس لیے ہندو حضرات کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، ہم تو جلا دیں گے، ہم تو جلا دیتے ہیں، اس لیے کرنے کے بعد تو کون اٹھتا ہے، کس کو معلوم ہے کہ دنیا میں دوبارہ آیا۔ تو یاد رکھو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اللہ نے اپنا وعدہ کر لیا ہے اور یہ وعدہ سچ ہو کر رہے گا۔ اس لیے جنت جہنم کا انکار کرنا انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، اور جو آج نہیں مان رہے ہیں وہ کل قیامت کے روز ضرور اس کو مانیں گے انشاءاللہ۔
تو اس لیے اللہ پر اس کے رسول پر بھروسہ انسان کا اعتماد یقین ہونا چاہیے، اور دشمنوں کے مقابلے میں تم کبھی گھبراؤ نہیں، کیونکہ آزمائش ہر ایک انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ آگے قرآن نے عہد لے لیا ہے، قرآن نے پکا ان کے لیے یہ بات کر دی ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور جب اللہ نے عہد لیا کتاب والوں سے کہ اس کو بیان کرو لوگوں سے اور نہ چھپاؤ گے، پھر پھینک دیا انہوں نے وہ عہد اپنی پیٹھ کے پیچھے اور خرید کیا اس کو بدلے تھوڑا مول، سو کیا ہی برا خریدتے ہیں۔ اب یہاں پر جو اللہ نے ایک صاف اعلان کر دیا کہ برائی کو اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں، جو برائی کو، زنا کو اور حرام کاری کو پیسہ دے کر خریدتے ہیں، ان سے بڑا مجرم اور پاپی اس دنیا میں، اس دھرتی پر کوئی نہیں ہوگا، جو چند پیسوں میں چند چیزوں کی مزے کے لیے برائی کو خریدتے ہیں۔ اور آج یاد رکھو، فلم دیکھنے کے لیے لوگ پیسے لگا رہے ہیں، لوگ زنا دیکھنے کے لیے پیسے لگا رہے ہیں، لوگ ناچ اور گانے دیکھنے کے لیے پیسے لگا رہے ہیں، لوگ لڑکیوں کو اسٹیجوں پر نچا رہے ہیں، گویا کہ وہ چند مزے کے لیے وہ اپنے پیسوں کو اس میں لگا رہے ہیں، چند مزے کی چیز کے لیے وہ اپنے پیسے کو لگا رہے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ وہ برائی کو خرید وہ برائی کو خرید رہے ہیں۔ امریکہ میں آج کیا ہو رہا ہے؟ چند پیسوں کے لیے لڑکیوں کو ننگا کر دیا جا رہا ہے، لڑکیوں اور بیٹوں اور ماں کو اور بیٹیوں کو بالکل سر عام بیچ دیا جا رہا ہے تاکہ ان سے پیسے کمایا جا سکے، ان سے برائیاں کروا کر ان کی جہنم کی پیٹ بھرا جا سکے۔ یاد رکھو، چند پیسوں کے لیے اپنی ماؤں کو بیچ دینا، اپنی بہن کو نیلام کر دینا، اپنے بیٹیوں کو نیلام کر دینا، یہ مغربی تہذیب ایسی ہے جو انسانوں کو کھا جاتی ہے، انسانوں کو برائیوں پر لگا دیتی ہے۔ اس لیے کہ یہ چند پیسوں کے لیے قرآن نے اعلان کر دیا کہ چند پیسوں کے لیے اپنی عزت کو، اپنے ایمان کو داؤ پر لگا دیا جاتا ہے، اور کل قیامت کے روز ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے کہ جنہوں نے اپنے چند خوشیوں کے لیے پورے دنیا کو غفلت کے منہ میں ڈھونک دیا ہے، پوری دنیا کو جہنم کے آگ میں ڈھونک رہے ہیں۔ لڑکیوں کو بے پردہ کر دیا گیا، ماں اور بہنوں کو بے پردہ کر دیا گیا۔ یہ یہودی سازش ہے، یہ اسرائیلی سازش ہے، یہ واشنگٹن سازش ہے جو پوری دنیا میں برائی کو عام کر رہے ہیں، بے حیائی کو عام کر رہے ہیں۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کہ انہوں نے اپنے پیٹھ کے پیچھے خرید کیا اس کو بدلا تھوڑا مول، سو کیا ہی برا ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی، ہمارے مسلمانوں میں بھی، ہمارے ہندوؤں میں بھی، ہمارے انڈیا میں بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس طرح کے کام ہو رہے ہیں کہ چند مزے کی چیزوں کے لیے اپنے پیسوں کو برائیوں پہ لگا دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جو ایسا کرتا ہے بہت ہی برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں، بہت ہی بری ٹھکانے پر۔ چند چیزوں کے لیے اپنے آپ کو برائی پر آمادہ کر لیتے ہیں۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير۔ تو سو لوگ جو برائی کو خریدتے ہیں، بہت ہی بری چیز ہے جو جس کو وہ خرید رہے ہیں، تو نہ سمجھ کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنی کیے پر اور تعریف چاہتے ہیں بن کیے پر، سو مت سمجھ ان کے چھوٹ گئے عذاب سے، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان کی اور زمین کی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور بہت سے اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ جو برائی کو خرید کر خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ میری کوئی پکڑ نہیں کر رہا ہے اور اللہ ہمیں چھوٹ دے رہا ہے، اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے تبھی تو چھوٹ دے رہا ہے، تو یاد رکھو جو تم برائی کو خرید رہے ہو، پوری دنیا میں بے حیائی کو عام کر رہے ہو، تو یاد رکھو یہ تمہیں غلط فہمی ہو چکی ہے کہ اللہ تم سے محبت کر رہا ہے یا اللہ چھوٹ دے رہا ہے۔ یاد رکھو تم ہمیشہ کی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہو، ہمیشہ کی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہو۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ تم یہ کام کر کے بچ جاؤ گے، اللہ کی نگاہ سے ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ
اللہ تعالی ہم سب کو صحیح چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس زمین پر جو تم دھرتی پر گناہ کرتے ہو، یہ دھرتی اللہ کی ہے، اس دھرتی پہ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اللہ کے ساتھ ظلم کرو، اس دھرتی پہ تم زنا کرو، تمہیں حق نہیں ہے، اس دھرتی پہ تم کسی کا ناحق مال کھا جاؤ، تمہیں حق نہیں ہے، یہ دھرتی اللہ کی ہے، اللہ کی دھرتی پر رہ کر تمہیں کون حق دیتا ہے کہ تم برائی کرو؟ اللہ کے آسمان کے نیچے رہ کر تمہیں کون حق دیتا ہے کہ تم برائی کرو، برائی کو خریدو؟ یاد رکھو للہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کی آسمان ہے، تمہیں حق نہیں ہے کہ اللہ کی سرزمین پر رہ کر تم برائی کرو، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے صاف اعلان اللہ نے کر دیا ہے، چھٹکارا دے رہے ہیں، جب رسی ٹائٹ کرے گا تو پوری دنیا دیکھے گی کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جتنے ماشاءاللہ ہم نے کر لیا ہے، بہت بہت شکریہ، آپ لوگ ہمارے لائیو میں تشریف لائے، وقت ہو چکا ہے، اب ہمارے اذان اور نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ تمامی حضرات کا ہم بہت ہی دل کی گہرائیوں سے سچے اور ممنون اور مشکور ہیں، اور آپ لوگوں کا شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ ہمارے لائیو میں آئے، خاص طور سے ہماری ہندو مہیلائیں اور مسلمان مہیلائیں اور مسلمان عورتیں اور مسلمان مرد عورت جو بھی بھائی بہن ہیں، سب کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ روز انشاءاللہ تشریف لاتے رہیں، آپ لوگوں کا ساتھ ہمارے لیے اور بیسٹ ہوگا، اور ہمیں کچھ قرآن اور حدیث اور جنت اور جہنم کے بارے میں اور اللہ پر یقین اور پختہ یقین اور پختہ یقین اور پختہ یقین ہونے کا ہمیں انشاءاللہ ایک درس ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے جتنے بھی سب کے لیے ہم دعا ابھی انشاءاللہ ظہر کی نماز ہم پڑھائیں گے، بہت سے ہمارے پیچھے سینکڑوں آدمی نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ یہ مسجد ہے ہماری، آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ دیکھیے مسجد ہے، یہ ہماری مسجد ہے، اس میں کبھی بہت سارے حضرات آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اسی مسجد میں ہم نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی ظہر کی نماز ہوگی، نماز پڑھائیں گے۔ آپ ہمارے لائیو میں آنے کا ایک مقصد ہم نے پہلے بتا چکے ہیں کہ ہمارے لائیو میں جتنے آتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ کا لائیو میں آنا بیکار، کچھ ملے نہ ملے لیکن دعا ضرور مل جائے گی، اس لیے کہ ہر ایک کے لیے ہم دعا اس طرح سے کرتے ہیں، چونکہ ہر ایک کا نام تو یاد کہ اللہ ہمارے لائیو میں جتنے لوگ آئے ہیں سب کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما، سب اپنے مقصد میں بھرپور کامیابی عطا فرما، سب کی زندگی کو اچھی بنا، سب کے ماں باپ کو کہ ہنسی خوشی زندگی عطا فرما، سب کو ماں باپ کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ تو ہم نماز پڑھائیں گے انشاءاللہ ظہر کی 1:30 بجے نماز ہے، ابھی اذان ہوگی تو 1:30 بجے نماز ہے، ہم سبھی حضرات کے لیے دعا کریں گے، اور ہم بھی آپ سے گزارش کرتے ہیں اپنے اس گناہگار بھائی کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمارے سبھی حضرات جتنے بھی ہندو مسلم سب کو امن و امان، سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، سب کو اللہ تعالیٰ جنت پر عمل کرنے کی، جنت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے، جتنے ہندو بھائی ہیں ان کو آداب ہے، اور جتنے مسلمان بھائی ان کو سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔ اللہ اکبر۔ اللہ حافظ۔